اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ یہ سورہ زمر کی آیتیں ہیں۔ عقل مندوں کا ذکر ہے کہ عقل مند کون ہے، صحیح معنوں میں جن کو اللہ تعالیٰ عقل مند کہتا ہے ان کا ذکر ہے۔ یہ مضمون بہت ہی زیادہ ایمان کے اوپر جس طرح زور دیا جاتا ہے اس طرح کا ایک مضمون ہے۔ اب چند دن رہ گئے ہیں، یہ رمضان المبارک جس کے لیے بہت زیادہ انتظار کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام، کیونکہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ جس نے اس مہینے کے روزے رکھے، صائم رہا، ایمان و احتساب، اپنے ایمان کے ساتھ اور اپنے اوپر کڑی نگاہ رکھتے ہوئے ثواب جان کر کہ ہمارے مالک کا یہ حکم ہے، اپنے مالک کی طرف سے جو حکم اس کے بندے کو ملے وہ فرما برداری کرتا ہے خوشی کے ساتھ، تو فرمایا اس انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو راتوں کو قیام کرے، یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کو قیام کرنا، اس کے سامنے کھڑا ہو فرما بردار غلاموں کی طرح، بندوں کی طرح۔ اور یہاں بھی وہی شرط لگائی کہ ایمان و احتساب، ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر لیلۃ القدر کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ جو لیلۃ القدر جو آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں ہے، اس کو تلاش کرو، تو اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگر اس کا ایمان بالکل درست ہے اور ثواب کی نیت سے اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ رات ڈھونڈتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ اس نے اجر و ثواب کما لیا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ یہ مبارکباد کس کو دی جائے، کیونکہ ہماری قوم ہے، یہ آخری امت ہے، ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ کلمہ بالکل وہی پڑھتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے جس کی دعوت دی، صحابہ کرام نے جس کو قبول کیا، قرآن بالکل وہی ان کے پاس اصلی حالت میں۔ آخری نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، دل کی گہرائی کے ساتھ مانتے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، کلمہ بھی وہی، قرآن بھی وہی، قبلہ وہی، آخری نبی وہی۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ سارے اکٹھے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ آج امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر جو ذلیل و خوار، ذلت اور خواری ہے اس کے اوپر، تو یہ اکٹھے اگر ہو جائیں تو اتفاق میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے، بڑی طاقت رکھی ہے، تو یہ اکٹھا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم سے بھی یہی لوگ پوچھتے ہیں کہ چلو وہ نہیں اکٹھے ہوتے ہیں، تم کیوں نہیں ان کے ساتھ مل کے، تم نے اپنا علیحدہ معاملہ کیوں شروع کر دیا ہے؟ تم کیوں نہیں اکٹھے ہوتے، ان کے ساتھ کیوں نہیں ملتے ہو؟ جب کلمہ وہی ہے، کتاب وہی ہے، قبلہ ایک ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہیں، تو آخر تمہیں کس چیز کی ضد ہے؟ تو ہم یہ بات ان کو سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس پورے قرآن کے اندر الحمدللہ سے لے کر والناس تک ایک نقطے کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ دیکھو ایمان کے اندر ذرہ برابر تمہاری خرابی نہیں ہونی چاہیے، اور ایمان کے اندر اگر ذرہ سی بھی خرابی آ گئی، بال برابر بھی عقیدے کے اندر شرک آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دے کے سمجھایا کہ تم کیا چیز ہو، یہ ہمارے انبیاء ہیں۔ پہلے ان کے اعمال کی تعریفیں کی، جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کا سارا کیا کرایا غرق کر دیا جاتا، برباد کر دیا جاتا۔ سورہ زمر اسی سورہ کے آخری رکوع میں دیکھیے
اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا، براہ راست خطاب کیا کہ یہ وہی آپ کی طرف کی جا رہی ہے، اور یہ پہلی بار آپ کو نہیں بتایا جا رہا ہے، بلکہ ہر نبی کو براہ راست بتایا ہے، سارے انبیاء کو بتایا۔ پہلے نبی آدم علیہ السلام کو بتایا، نوح علیہ السلام کو بتایا، سارے انبیاء کو بتایا، ابراہیم علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، سارے انبیاء کو بتایا۔ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی بات بتائی، اور بات یہ ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو بتاؤ دنیا والوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بھی ان کی طرح اپنے دماغ کو بند کر لیں، عقل کو استعمال نہ کریں اور اپنے اعمال کو برباد کرا دیں ان کے ساتھ، بالکل دیوالیے ہو جائیں، پھر وہاں سے واپس بھی نہ آ سکیں، ہمیشہ کی آگ میں چلے جائیں ان کے ساتھ؟ تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ آج اللہ کی اس بات کے اوپر کیا کان دھرے جائیں، اور اللہ کے جو وعدے ہیں وہ سارے کے سارے مخلص مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اور جتنے یہ اعمال ہیں، چاہے یہ صلاۃ ہو، فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، یہ علی المؤمنین ہے، ہر ایک کے اوپر نہیں ہے۔ اور یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آمنو صرف ان کو کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا انسانوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور بتایا صرف تمہارے اوپر نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے تمام مومنوں کے اوپر جو بھی ایماندار گزرے ہیں، اللہ کو ماننے والے، اور ماننا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ ماننا ہے۔ باقی ماننے والے تو بے شمار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہتا کہ نہیں مانتے ہیں۔ فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت اس طرح مانتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں، تو اس طرح کا ماننا پھر عمل کی بربادی ہے۔ تو کیا اس طرح مانے تب آپ خوش ہوں گے؟ ہمارا کیا جرم ہے بتائیے؟ کیا ہمارے غلطی سمجھو، جو مرضی غلطی کہو، بیوقوفی کہو، جو مرضی الزامات لگاؤ، لہذا ہم بالکل پورے اطمینان کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اصل ہمارا اختلاف یہ ہے، اس پر اکٹھے ہونا چاہتے ہیں۔ ایمان عقیدہ پہلے درست کرو۔ جتنے یہ فرقے پائے جاتے ہیں، مسلک پائے جاتے ہیں، کوئی ایک جماعت دکھا دو جس کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو۔ یہ جی اہل سنت والجماعت ہے، بریلوی سرکار ہیں، جس کو احمد رضا خان ان کے لیڈر ہیں بڑے، ان کے عقیدے دیکھیے، نبی علیہ السلام کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہیں، اللہ کی ذات کا ٹکڑا مانتے ہیں، پھر نبی علیہ السلام کی پکاروں میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور دیوبندیوں نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر ان نیک بندوں کو پکارا جائے عارضی طور پر، یہ عارضی ہیں جی، باقی اللہ مستقل ہے اور یہ عارضی ہے۔ تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر محمود الحسن نے یہ پہلے 2 یا 3 پاروں کی تفسیر کی ہے، اور پھر بعد میں شبیر احمد عثمانی نے اس کو مکمل کیا ہے، اور آج تک یہ تفسیر برابر چھپتی آ رہی ہے۔ اس کے پہلے صفحے کے اوپر انہوں نے شرک کا انجیکشن دے دیا، کہتے ہیں کہ عبادت صرف، اور کس آیت کی تشریح کرتے ہیں غور کیجئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بتائیے کتنی سادہ، اور پہلی جو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کڑاکے کی توحید کی بات آ رہی ہے، بندے کا تعلق اس کے مالک کے ساتھ جوڑنے والی، اور یہ دعا سکھائی بھی اللہ تعالیٰ نے، کہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں یہ دعا مانگی ہے، اللہ نے سکھائی ہے، ہماری زبان میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا نازل کی ہے کہ میرے بندو اس طرح مجھے کہا کرو، میری حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد مجھے کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کتنی سادہ آیت ہے اللہ کے بندو، معمولی فہم رکھنے والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ تو محمود الحسن صاحب کہتے ہیں اور شبیر عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا، ابھی میں کہہ چکا ہوں کتنی سادہ ہے، اس سے کیا معلوم ہوا، کون کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے، کس نے یہ سکھائی ہے، سادہ بات ہے۔ لیکن محمود الحسن یہ اسیر مالٹا ہے جی، بڑے بلند پائے کے عالم ہے، بڑی قیدیں کاٹی ہیں انہوں نے پاکستان کے بننے کے لیے، اور انگریزوں کے خلاف بڑے جہاد کیے ہیں انہوں نے۔ لکھتے ہیں کہ بات یہی ہے کہ اللہ ہی کی عبادت ہے اور اللہ ہی سے استعانت یعنی مدد مانگنا ہے، لیکن اللہ کے کسی بندے کو، اور پھر مقبول بندے کو، بتائیے ہجے کر کے بتا رہے ہیں
کہ اللہ کے مقبول بندے کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر اس کو پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے. یعنی اب مقبول بندہ نبی علیہ السلام، کہ کوئی کہے کہ یا رسول مدد، یا رسول اغثنی، جس طرح مشرکین مکہ بھی کہتے تھے یا ابراہیم مدد، یا ابراہیم اغثنی، گویا اس کا مطلب ہے وہ بھی ٹھیک تھے اور وہ بھی اللہ ہی کو پکار رہے تھے. اور جو نبی علیہ السلام ان کو پھر منع کیوں کر رہے تھے بتائیے، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو، رسول اللہ کو مت پکارو، اللہ کو پکارو. اور وہ آگے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ ہمیں گویا ابراہیم علیہ السلام سکھا کے گئے ہیں، یہی طریقہ ہے، ہاؤلا شفاعنا عند اللہ. اتنا بیوقوف نہ سمجھو، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. ہم ان کی جو بھی کچھ کرتے ہیں جس کو آپ ہمیں کہتے ہیں مشرک ہیں، شرک جو آپ کہتے ہیں شرک ہے، شرک نہیں ہے. وہ شرک کو شرک نہیں مانتے تھے، کہتے تھے اس طرح اللہ خوش ہوتا ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے پیاروں کو پکارنا، اللہ کے پیاروں کی مورتیاں بنانا. اور ابراہیم علیہ السلام کی مورتی انہوں نے بنائی ہوئی تھی، جب توڑا اس کو نبی علیہ السلام نے ٹھوکر کے ساتھ اور کہا کہ انہوں نے یہ ابراہیم علیہ السلام کے یہ انداز پانسا ڈالتے ہوئے دکھایا، بے ایمانوں نے ابراہیم علیہ السلام کبھی ایسے نہیں تھے. تو ساری مورتیوں کو توڑا، ابراہیم علیہ السلام کی مورتی کو بھی توڑا، اسماعیل علیہ السلام کی مورتی کو بھی توڑا، گرایا، نیچے اٹھا کے پھینکا، ادب و احترام کے ساتھ نہیں. شرک کی جو نشانیاں ہوتی ہیں، شرک کی جو علامت ہوتی ہے، ان کو اسی طرح توڑا جاتا ہے. ایمان کا تقاضا ہوتا ہے. تو بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کو پکاریں عارضی طور پر تو وہ کافر اور مشرک، اور نبی علیہ السلام کو عارضی طور پر یا رسول مدد کہہ دیا جائے اور یا علی مدد کہہ دیا جائے تو یہ عین مومن ہے. یہ فتویٰ ہے محمود الحسن کا، شبیر احمد عثمانی کا، تقی عثمانی کا، رفیع عثمانی کا، اور سارے اسی کے اوپر قائم ہیں. فضل الرحمان ہوں یا جتنے ان کے گزرے ہیں، گنگوئی ہوں یا ان کے اشرف علی تھانوی ہوں، سب کہتے ہیں یہ عین ایمان ہے. جو عین شرک ہے، کفر ہے، قرآن کا انکار ہے. اب بتائیے پہلے صفحے کے اوپر آپ نے جب کفر اس میں ڈال دیا اور آپ کا عقیدہ یہ بن گیا کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے. اسی لیے اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا، مزید اس کی تشریح کی کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہنا یہ گویا اللہ ہی کے بندے ہیں. اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہنا یہ بالکل جائز ہے. اسی صورت کے اندر جو گناہگاروں کے لیے یہ آیت آئی تھی، بڑے زیادہ گناہگار تھے، یہ واقعہ پیش آیا تھا. چند گناہگار قسم کے لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ہمیں آپ کی باتیں تو اچھی لگتی ہیں لیکن ہمارا معاملہ اس حد تک آگے چلا گیا ہے کہ ہم انتہائی گناہگار ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ کیا ہمارے لیے یہ نہیں کوئی، میں مفہوم بیان کروں اس چیز. اسی انداز سے آئے تھے کہ اب کیا بنے گا، اتنے زیادہ گناہگار ہیں، کیا ہم مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے جو 99 قتل والا آگے پیچھے فتویٰ پوچھ رہا تھا کہ 99 قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے معافی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جب ان کو اسی وقت، یعنی وہ جو سورہ نازل ہوئی اس کے بعد اسی آیت کی، یہ جو آیت ہے سورہ زمر کے اندر، یہ اس کے اوپر آئی ہے اور اس کا جواب دیا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے ان بندوں کو کہو. یہ پن پوائنٹ وہ بندے ہیں جو گناہگار بندے تھے. کہ نبی یہ تمہارے پاس آئے ہیں میرے بندے، میرے ان بندوں کو کہو، اے نبی میرے ان بندوں کو کہو، قل یا عبادی، یا عبادی، میرے بندوں کو کہو، تم کہو کہ میری رحمت سے یہ مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ. ان کو اس انداز سے کہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جس طرح اس عالم دین نے کہا تھا اس 99 قتل کرنے والوں کو کہ کیوں نہیں، بالکل معافی کی گنجائش موجود ہے. یہ علم ہے کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، مالک بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. اسی لیے دنیا کے اندر بھی جو انسان ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر جگہ چھائی ہوئی ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے دوسرے موقعوں پر بھی اس کی تشریح بھی کی کہ یہ اسلام بندہ قبول کرتا ہے، ایمان درست کرتا ہے تو یہ کفارہ ہوتا ہے پچھلے تمام گناہوں کا، سارے کے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں. تو بتائیے کتنی زبردست آیت ہے، گناہ گاروں کے لیے گویا زبردست سہارا ہے. اور اس سے اشرف علی تھانوی ہمارے حکیم الامت صاحب نے اس کو اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ بتا دیا. تو اندازہ لگاؤ اللہ کے بندوں، کوئی کہتا ہے نبی کو جو سجدہ ہوا یہ اللہ ہی کو سجدہ ہوا تھا. اس طرح پورے خاندان کو انہوں نے یوسف علیہ السلام کا سجدہ کرا دیا. کتنی سادہ سادہ باتیں ہیں، حالانکہ سارے خاندان نے اللہ کو سجدہ شکر کیا تھا، سارے خاندان نے کیا تھا، باپ بیٹے دونوں نبیوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ کو سجدہ، کیونکہ وہاں سب کے لیے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سب کے سب نے اللہ کو سجدہ کیا. اور مفسر صاحب لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، اندازہ لگائے یہ ان کے حصے میں آیا ہے کہ نبیوں نے ایک دوسرے کو سجدہ کیا تھا، باپ نے بیٹے کو سجدہ کیا تھا. بتاؤ اللہ کے بندو، انبیاء اللہ کو سجدے کرنے والے ہوتے ہیں.
یہ دوسروں کے سامنے سجدے نہیں کرتے ہیں، نہ دوسروں کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اس طرح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کس طرح قرآن کو بدلی کر دیا ہے۔ تو بتاؤ کس طرح ان کے ساتھ مل کے کام کریں، کس طرح ان کو اپنا امام بنائیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ اور پھر غیر مقلدین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل حدیث یا یہاں حنبلی اور سلفی ان کو کہتے ہیں، اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم واحد ہیں، ہم توحید والے ہیں، ہم غیر مقلد ہیں، غیر مقلد ہیں۔ ان کے عقیدے دیکھیے، سب کا یہ عقیدہ ہے، دیوبندیوں کا اور بریلویوں کا تو ہے ہی ہے، اہل حدیثوں کا، سلفیوں کا، ان سے بات چیت ہوئی ہے، ان کے لٹریچر میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ حج اور عمرہ کا جو کتابچہ ہے، مفتی اعظم سعودی عرب عبداللہ بن باز نے لکھا ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جب کوئی قبر کے اوپر آ کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ روح کو لوٹا دیتا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی طرف ایک جھوٹی روایت کے ذریعے منسوب کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے، میں خود سنتا ہوں اور اس کے بعد اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ عقیدہ ان کا۔ اور پھر اگر دور سے کوئی پڑھے تو اس کا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں فرشتے ہیں، فرشتے ہیں، اور وہ پکڑ کے اس درود کو تھالی میں رکھ کے، پلیٹ میں رکھ کے مدینے والی قبر میں نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ دوسرا شرک ان کے اندر، دونوں جھوٹی روایتیں ہیں۔ تو اندازہ لگائے کتنے بڑے بڑے ان کے مقررین ہیں، توصیف الرحمان راشدی جیسے، ربانی جیسے، اور سارے جھوٹی روایتوں کو بیان کرتے ہیں، سب کا یہ عقیدہ ہے۔ تو اللہ کے بندوں، جب عقیدے کے اندر خرابی ہے، ایمان کے اندر خرابی ہے، پھر سب سے بڑی بات یعنی سب میں جو مشترک آ گئی کہ اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، باقی معاملات میں کچھ اختلاف کرتے ہیں۔ کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پکارے یہاں آقا سنے مدینے میں، ایسی سماعت پہ لاکھوں سلام، ایسی سماعت۔ حالانکہ یہ سماعت جو ہے یہ صرف اللہ کی ہے، جہاں سے بھی پکارو اس کو سنتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے عمر بن خطاب کئی باتیں کبھی کیا کرتے تھے ادب و احترام کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام کو کئی مرتبہ کہنا پڑتا تھا عمر ابھی تم نے بات کیا یہ نہیں سمجھ آئی، یہ نہیں سنیے، پھر تو دوبارہ کہو۔ اتنی آہستہ ادب سے بات کرتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بتاؤ سامنے بیٹھے ہوئے 2-3 فٹ کا فاصلہ ہے، کئی باتیں نہیں سن پاتے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پکارے یہاں آقا سنے مدینے میں۔ اندازہ لگائیے، تو گویا سننے والا، دیکھنے والا، ہر جگہ حاضر ناظر، سب کچھ بنا دیا۔ تو اس طرح کی جو سماعت کا عقیدہ رکھے یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ تو یہ سب اس بات کے اوپر اتفاق کیا انہوں نے، اس معاملے کے اوپر بھی اور اجرت کے معاملے کے اوپر بھی۔ سب نے کہا کہ یہ دین کے اوپر اجرت لینا، یہ نمازوں کے پیسے لینا، اذان کے پیسے لینا، سب لیتے ہیں، بریلوی بھی لیتے ہیں، دیوبندی بھی لیتے ہیں، اہل حدیث بھی لیتے ہیں۔ ان کے پوری طرح ان کی دکانداری ہے، ان کا بزنس ہے، ان کا پیشہ ہے۔ یہ دین پر لگانے کی بجائے یہ دین سے کماتے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں کس طرح ان کے ساتھ اتحاد ہوگا؟ اگر اس طرح کا ہدایت ان کے ساتھ ہوتا تو پھر پہلے نبی علیہ السلام نے یہود و نصارہ کے ساتھ ہدایت کیوں نہیں کیا؟ ان کے شرک کے باوجود ان کو کیوں یہ کڑی شرط لگائی گئی تھی کہ اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کے اوپر ہم جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کے مقابلے میں ہم کسی کی بات نہ مانیں، کسی کو رب نہ مانیں۔ تو ان سب نے اللہ کے مقابلے میں اپنے اکابرین کی باتوں کو مانا ہے اور اپنے بڑوں کی باتوں کو مانا ہے۔ اور اس آخری امت کے اندر تو یہ جو قبر پرستی کا شرک آ گیا ہے، یہ بالکل بت پرستی ہے، بت پرستی ہے۔ جس طرح ہندو اپنی مورتی کو پوجتا ہے اور یہ مسلمان اپنے باباؤں کو ان کے اوپر گنبد بنا کے ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں اور سب کچھ وہی کرتے ہیں۔ اگر ہندو وہاں پھیرے لگاتا ہے اور یہ یہاں جو ہے یہ بابا کا طواف کرتے ہیں، وہ وہاں ڈنڈوت کرتا ہے، ڈنڈوت کی، مہاراج کی ڈنڈوت، اور یہ سجدہ تعظیمی کا قائل ہے، سجدہ تعظیمی کرتا ہے۔ وہ وہاں پرشاد بانٹتا ہے، یہ نیاز بانٹتا ہے۔ وہ وہاں بھجن گاتا ہے، یہ قوالیاں گاتا ہے۔ اندازہ لگے قوالیاں، مزاروں پر جا کے قوالیاں گاتے ہیں۔ بتاؤ یہ کون سا اسلام ہے اللہ کے بندوں؟ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام قوالیاں گایا کرتے تھے، نعتیں پڑھتے تھے۔ کس طرح شرک ہوتا ہے ان کی نعتوں کے اندر، اور کس طرح قوالیوں کے اندر شرک اور کفر کے ساتھ یہ ہر جگہ شرک پھیلا ہوا ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندوں، ابھی یہ چند مہینے پہلے جس طرح یہ 12 ربیع الاول کا دن، اندازہ لگائیے نبی علیہ السلام کی وفات کا دن، بالکل مجھے ابھی تک یاد ہے، ہم اس کو 12 وفات کہا کرتے تھے، 12 ربیع الاول، 12 وفات۔ ابھی تک تو سارے لوگ اس چیز کے گواہ ہیں۔ انہوں نے آہستہ آہستہ ان لوگوں نے 12 وفات کو انہوں نے نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن مان کر اسی طرح اس کو مناتے ہیں جس طرح عیسائی اپنے معبود کی گویا پیدائش کا دن وہ عیسائی مناتے ہیں 25 دسمبر کو، اور یہ 12 ربیع الاول کو خوشیاں مناتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، یہ وہ دن ہے جب صحابہ کرام پریشان تھے، امہات المومنین پریشان تھیں، نبی علیہ السلام کی بیٹی پریشان تھی، غم زدہ تھے۔ ہاں، منافق خوشیاں منا رہے تھے، شیطان خوشی منا رہا تھا۔
تو آج یہ ساری قوم خوشیاں مناتی ہے اس دن جس دن نبی علیہ السلام وفات پائے. اور پھر اس کے بعد نظر و نیاز ہوتی ہے، پھر پکاریں ہوتی ہیں، پھر واسطے وسیلے ہوتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر جو گنبد جو تقریباً 6.25 صدیاں بعد بنایا گیا ہے، اس گنبد کو وہاں روغن بھی ہوتا ہے، اور اس گنبد کی تمثیلیں بنا کر یہ بسوں ٹرکوں ٹریلوں کے اوپر رکھ کے پورے شہر میں گھماتے ہیں، چوکوں میں رکھتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں. اور عقیدت ان کے دماغوں کے اندر اسی طرح چلی گئی جس طرح بنی اسرائیل کے دماغوں کے اندر بچڑا چلا گیا، گنبد ان کے دماغوں میں چلا گیا. اور اگر کوئی کہے کہ یہ گنبد کو مت پکارو، مت اس کے گرد چکر لگاؤ، یہ کیوں اس کو اٹھا کے پھر رہے ہو، تو کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے. گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں. اندازہ لگاؤ جو نبی علیہ السلام کی بات کو قائم کرنے کے لیے ان کو کہے اور کہے کہ یہ گنبد یہ سب یہ بت پرستی ہے، یہ گنبد پرستی ہے، تو ان کو یہ گستاخ رسول کے فتوے لگا کے پرچے کاٹ جاتے ہیں، قانون حرکت میں آ جاتا ہے. اللہ کے مفتیوں کے اور ان کے بڑے بڑے علماء کے فتوے آ جاتے ہیں. اس طرح یہ اللہ کے دشمن بنا دیے گئے. تو اللہ کے بندو، یہ قرآن کا دین جب تک سامنے نہیں آئے گا کوئی خیر آ ہی نہیں سکتی ہے. اس لیے مالک نے بڑے زبردست انداز سے ان آیات کے اندر کہا کہ ان کو کہو میرے بندو جو ایمان لائے ہو. دیکھو یہاں خطاب بھی ایمانداروں سے ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو، خشیت کرو، اللہ کے حکم، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کے احکامات کو معمولی نہ سمجھو. اللہ کا حکم جب آ جائے تو پھر اس کے بعد ڈرو. اللہ بڑی سخت سزا دے سکتا ہے اگر تم نے ایک پوری روٹین بنا لی اللہ کی نافرمانی کی تو. اور اللہ سے ڈرو. جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، بالکل اطمینان رکھیں. جنہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا، اچھے انداز سے ایمان کے اوپر قائم ہیں اور عبادات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، تو ان کے نیک رویے کی وجہ سے بڑی زبردست بھلائی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے. اور پھر گویا مالک نے کہا کہ ڈٹے رہنا اس کے اوپر، ذرا برابر پیچھے نہ ہٹنا کسی کی تکلیف دینے سے یا کچھ جو ہے یہ کہ یہ علاقے سے نکال دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ نکلے گا. مالک فرماتا ہے اللہ کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. اندازہ بے حساب، جس کی کاؤنٹنگ نہیں کی جا سکے گی. اندازہ لگائیے ایسا اجر مالک دے گا. ایسی جنتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے جس کے تصور سے بھی دل خوش ہو جاتا ہے. اندازہ لگائیے میرے بھائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت سے اوپر جنت کے 100 درجے ہیں، اور یہ سارے درجے ایک درجہ زمین اور آسمان جتنا ہے. اور جتنا کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا چلا جائے گا، اللہ کے دین کی خدمت کرے گا، تبلیغ کرے گا، یہ جہاد ہے اللہ کے بندوں. سب سے بڑا جہاد یہ یقین کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا جہاد ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ توحید بیان کرنا ہے. یہ سارا کلمہ توحید سب کے سامنے جا رہی ہے. کتنا یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی، اس کا بھی فائدہ اٹھاؤ اللہ کے بندو. جہاں تک یہ آواز پہنچے سب کے کانوں تک یہ بات پہنچاؤ کہ لا حکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہے. اللہ کے علاوہ جن کی بندگی کرتے ہو، کس طرح کھول کے قرآن میں اس چیز کو مسئلہ بیان کیا گیا. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. کہ جن کی تم اللہ کے علاوہ جس چیز کی اللہ کے علاوہ بندگی کرتے ہو، یہ سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے. جب یہ آیت اتری تو مشرکین مکہ نے جہاں ویسے مذاق اڑاتے تھے، یہ ایک موقع ملا، ایک سردار اٹھا، اس نے کہا لا اب پکڑے گا، میں نے ان کو گرفت میں لے لیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی بندگی کرتے ہو سارے جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گے. اور ہم لات منات حبل کی کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی کر رہے ہیں. لات منات حبل اور یہ تو گئے، اب اس کے بعد فرشتوں کے بھی کر رہے ہیں، فرشتے بھی گئے. اور اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی یہ بندگی کرتے ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، تو گویا ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بھی گئے، سارے جہنم کے آگ کے اندر گئیں گے. تو اس کے بعد اللہ نے اسی جگہ آگے جا کے جواب دیا کہ بے ایمانو، فریبکارو، شیطانو، شرارتیو، جو نیک لوگ تھے، جو انبیاء تھے، جو شرک کے خلاف تھے، جو توحید کی دعوت دیتے رہے تھے، ان کا جہنم سے کیا معاملہ؟ فرشتوں کا جہنم سے کیا تعلق؟ یہ تو اس کی باپ سے بھی دور رکھے جائیں گے. اتنے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نعمتیں کرے گا ان کے اوپر. بے ایمانو، تم جہنم کی آگ کے اندر جاؤ گے. تم نے جو مورتیاں گڑی جن کے سامنے جا کے جھکتے ہو، یہ تمہاری مورتیاں، یہ تصویروں کے سامنے جا کے یہ تصویریں بھی وہاں بالکل اسی چیز کی طرح، ہر وہ چیز جو پوجی گئی ہے، یہ گنبد پوجے گئے ہیں. امت مسلمہ گنبد پوج رہی ہے. یہ سارے جتنے بھی گنبد ہیں یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گے. کوئی ایک گنبد بھی نہیں بچے گا. اور دنیا میں اگر کوئی اسلامی انقلاب آ جائے صحیح معنوں میں، تو اس کے بعد جتنے یہ گنبد ان کے گرا دیے جائیں گے، کوئی ایک بھی نہیں چھوڑا جائے گا، ایک گنبد نہیں چھوڑا جائے گا. یاد رکھیے، پہلے حالانکہ گنبدوں کے خلاف یہ سعودی عرب میں بہت بڑی تحریک چلائی تھی عبد الوہاب نجدی نے. کتنے گنبد انہوں نے توڑے، بڑے بڑے مزار. یقین کیجئے یہ جو ہمارے مزار ہیں یہ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے. یہ علی جوہری کا مزار، بری امام کا مزار،
محی الدین چشتی کا مزار، اور اس کے بعد عبداللہ شاہ غازی، جتنے بھی ہیں، جتنے مزار ہیں، یقین کیجئے اس مزار کے مقابلے میں وہ جو سعودی عرب میں مزار تھے پورے علاقوں کے اندر کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے، وہ اتنے بڑے بڑے مزار پوجے جا رہے تھے، سب کو توڑا اس نے۔ اور اس کے بعد جا کے جب یہ گنبد کی بات آئی، سبز گنبد کی بات آئی، یہاں اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں۔ اس نے کہا کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو اس گنبد کے لیے قربان کر دیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں افراتفری پھیل جائے گی، ورنہ دنیا کے اندر جب نبی علیہ السلام کی بات کے اوپر عمل ہوگا تو ان کے نزدیک افراتفری پھیل جائے گی۔ یہ بالکل وہی جس طرح فرعون نے کہا تھا موسیٰ اگر تمہاری بات مان لی جائے، تمہاری بات پر عمل ہو جائے تو پھر مصر کے اندر افراتفری پھیل جائے گی۔ تو اللہ کے بندو یہ معاملہ ہے، کوئی ایک بت بھی اگر آپ نے چھوڑ دیا، ایک بت بھی اگر آپ نے چھوڑ دیا، باقی سارے بتوں کو توڑ دیں، پوری دنیا کے کروڑوں خربوں بتوں کو توڑ دیں آپ اللہ کی رضا کے لیے، صرف ایک بت کو چھوڑ دیں تو تمہاری ساری کاروائی کے اوپر اللہ سے پھیر دے گا۔ کسی ایک کی بھی بندگی نہیں ہے، ایک شرک بھی آپ کے اندر رہ گیا، آدھا شرک رہ گیا، اللہ کا آدھا حق مارا ہے یا ایک حق مارا ہے، کوئی عمل تمہارا قابل قبول نہیں۔ سب کے سب دیکھیے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی کسی ایک بت کی ایک دفعہ بات آئی، تو ایک قبیلے نے جب اسلام قبول کیا، انہوں نے کہا ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، بس ایک ہماری چھوٹی سی شرط یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جو ایک معبود ہے بس اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ تو نبی علیہ السلام یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر ہمارے اندر اتنی، وہ ایمان تو نیا نیا بھی تھا لیکن کہتے ہیں ہمارے اندر اتنی ضرورت نہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہاں علاقے میں کوئی عذاب نہ آ جائے، تو کوئی اپنی ٹیم بھیجے جو وہ جا کے اس بت کو چلو توڑ دے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھیجا پھر خالد بن ولید کو، پھر اور بھی اس طرح کے مسلمان گئے، یہ ان کے حصے میں ہے، یہ دولت آئی ہے، ایمان کی دولت آئی ہے، بت پرستی کا خاتمہ کیا گیا تھا جس دین اسلام نے، وہ پھر دوبارہ مندر بننا شروع ہو گئے، اور عرب میں بننا شروع ہو گئے، اندازہ لگائیے، مندر بنا کے دے رہے ہیں، اور دوسری قومیں بھی ان کی مساجد کو گرا کے مندر بنانا ان کے اندر طاقت آ گئی، چاہے انڈیا ہو، رام مندر بنا جی بابری مسجد کو گرا کے، اور ابھی پوری تیاری ہے مسجد اقصیٰ کو گرا کے وہاں ان کا اپنا پورا چرچ بنایا جائے گا، کفر و شرک پھیلے گا، سب کچھ ہوگا، کیونکہ یہ مسلمان یہ اب مسلمان اس طریقے سے پکے مسلمان یا اصلی مسلمان نہیں رہے ہیں، ان کے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی، اس وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں۔ آج بھی اگر یقین کریں، ایمان عقیدہ اگر درست کر لیں تو اللہ کا وعدہ آج بھی بالکل سچا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مومن بن جاؤ تب تم اعلیٰ رہو گے، تب تمہارا سر بلند ہوگا۔ تم مومن نہیں ہو، تم تو دیوبندی ہو، تم تو بریلوی ہو، تم تو اہل حدیث ہو، تم تو گنبد کے پجاری ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ سر بلند کیوں کرے گا؟ جنہوں نے گنبد توڑے تھے، جنہوں نے بتوں کو توڑا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے سر بلند کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے، مالک ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرے، لیکن مالک کا یہ بالکل سچا وعدہ ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو زبان کھولو اس شرک اور کفر کے خلاف۔ آج موقع ہے، چند دنوں کے بعد، چند لمحوں کے بعد یہ زبان بند ہو جائے گی، اس کے بعد نہ بولنے والے ہوں گے نہ کوئی سننے والے ہوں گے۔ اس دنیا میں یہ چند دنوں کے لیے آئے ہو اللہ کے بندوں، اور اللہ کے بھروسے کے اوپر اگر اس راستے میں قدم ڈال دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی نعمتوں کے اندر لے کے جائے گا کہ یہاں بڑے بڑے بادشاہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے جنت سے اندر ایسی 60 میل اونچا سونے چاندی کے محلات اس کے علاوہ ہیں، جو ایک ہیرے اور ایک زبردست قسم کے موتی سے ایک محل مومن کے لیے خیمہ ہوگا، وہ 60 میل اونچا ہوگا، اندازہ لگے 60 میل، اس کو تراش کے اس کے اندر کمرے ہوں گے، اس کی گیلریاں ہوں گی، اس کے ڈرائنگ روم ہوں گے، بیڈ روم ہوں گے اس کے، اور باغیچے ہوں گے، کیا کچھ ہوگا، اور ایسا زبردست وہ ہوگا۔ اب دیکھیے دنیا کے اندر جو سب سے بڑی عمارت، آج دنیا کے اندر سب سے اونچی عمارت جو پروجیکٹ ابھی بن رہی ہے برج خلیفہ سے بھی اوپر، وہ سعودی عرب کے اندر، وہ تقریباً 1 کلومیٹر ہے، 1 کلومیٹر، اور میل تو کلومیٹر سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور پھر 60 میل اونچی اس کی حالت دیکھیں، اس کی چوڑائی کا اندازہ لگائیں، اس کی لمبائی کا اندازہ لگائیں، اور پھر اس کی وہاں کتنی خوبصورت اس کی بیویاں ہوں گی، کتنی خوبصورت اس کے خدمت گزار بیٹ مین ہوں گے، چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوں گے، کتنے خوبصورت ان کے کپڑے ہوں گے، کھانے ہوں گے، حد نگاہ تک باغیچے ہوں گی، سیرگاہیں ہوں گی، سواریاں ہوں گی، صحت ہوگی، جوانی ہوگی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالک فرماتا ہے تمہاری مشیت راج کرے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جو کچھ تم اپنے دل میں ارادہ کرو گے۔ آج دنیا میں کتنی محنت کرتے ہو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے، لیکن وہاں دل کے اندر ارادہ کرو، کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ 1 کروڑ خرب میرے محلات ہونے چاہیے، مالک فرماتا ہے نہ ہوئے تو کہنا نا، اسی لمحے ہو جائیں گے اللہ کے بندو۔ یہ اللہ کا بالکل ایسا وعدہ ہے، ایسا وعدہ ہے، مالک نے اپنی شان کے مطابق وہ وعدہ کیا ہے کہ کہیں شیطان تمہارے دماغ کے اندر یہ دل ڈال دے کہ اتنی بڑی باتیں، یہ کیا باتیں، کبھی بالفرض نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہو جائے گا؟ تو مالک نے انداز یہ اختیار کیا کہ میرے بندو یہ معاملہ ہے کہ بالفرض تم اگر شیطان تمہارے دماغ میں یہ ڈالے تو اس کے بعد میں تمہیں حق دیتا ہوں،
میں تمہیں حق دیتا ہوں کہ وہاں کہہ دینا کہ یا اللہ یہ وعدہ کیوں نہیں پورا ہوا ہے، اس انداز سے کہہ دینا. تو اس کے بعد اللہ کے بندوں یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے، مالک نے فرمایا اب صبر کریں. یہ صبر کا معاملہ ہے، امتحانی صبر کا. اللہ کے بندوں صبر کرنا پڑتا ہے. بڑی بڑی باتیں تمہیں سننا پڑیں گی اہل کتاب کی، ان مشرکوں کی اور کافروں کی اس ایمان کے راستے میں. علاقے والوں کی بھی باتیں سننا پڑیں گی اور دوسروں کی بھی باتیں سننا پڑیں گی. ہر جگہ یہ باتیں سننا پڑیں گی. جو اب آپ توحید کی دعوت اٹھائیں گے، ایمان کی دعوت اٹھائیں گے، یہ کہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ سننا، چپ رہو، سنو، صبر کرو. تو اس کے بعد صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اور پھر کہا گیا ہے نبی ان کو کہو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے میں اس کی بندگی کروں. یہ حکم دیا گیا ہے، یہ کوئی اجتہاد نہیں ہے، کوئی میری تحقیق نہیں ہے، کوئی میری اپنی ذاتی سوچ نہیں ہے. فرمایا یہ حکم دیا گیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، بالکل خالص کر کے کی جائے. اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں. یعنی یہ نہیں کہ میں صرف دوسروں کو کہہ رہا ہوں، نہ، سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں، اپنے مالک اور خالق کا فرما بردار ہوں. یہی بات پھر میں دوسروں کو بتاؤں. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. بتائیے اللہ کے بندوں غور کرو، مالک کتنی شان انداز سے یہ بات کہہ رہا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کسی کی توہین ہو جائے گی. مالک کو کوئی ڈر نہیں اس چیز کا. اعلان کر دو کہ میں اپنے مالک کی اگر نافرمانی کروں گا تو استثناء کوئی بھی نہیں ہے. ایک بہت خوفناک قسم کے عذاب کا مجھے ڈر لگتا ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اگر تم ان کی بات مانو گے اور ذرا برابر اس دین کے اندر کمی بیشی کی تو اس کے بعد دنیا میں بھی دوہرا عذاب دیا جائے گا، آگے بھی جا کے دوہرا عذاب دیا جائے گا. مالک ڈرتا ہے کسی سے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی معاملہ، جب چونکہ توحید کا معاملہ آتا ہے تو یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے. سمجھو ان کو اللہ کے بندوں، کہا گیا کہ اگر عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو اور پوری دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب کے اندر لپیٹ لے تو بتاؤ کون ہے تم میں سے ان کو بچانے والا میری گرفت سے. اس انداز سے باقی یہ سمجھانے کے لیے، باقی اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے لیے کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں. یہ بھی فرمایا کہ میرے بندوں کو کس چیز کا غم میں خوف ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. دیکھیے ہر جگہ یہی ایک ہی بات کہ ذرا برابر غم نہیں، ذرا برابر کوئی پریشانی نہیں ہے میرے ان بندوں کے لیے. میرے یہ دوست ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ مومن ہوں، پہلے ایمان لائیں تب ولی اللہ بنیں گے. اور ان کے ولی اللہ کو سے ہواؤں میں اڑتے بتائیے، اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہمارے اولیاء اللہ ہیں، یہ اولاد دینے والے، یہ کھوٹی کھری کرنے والے، یہ داتائی کرنے والے، یہ دستگیری کرنے والے. کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، یہ ان کو نہیں مانتے، ان کی دستگیری کو نہیں مانتے، ان کی داتائی کو، ان کے گنبد کو نہیں مانتے ہیں، ان کی ساری شرک کی جتنی ان کی علامتیں، اس کے یہ دشمن ہیں. نبی علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یہ دیکھو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے. بتائیے نبی علیہ السلام ان کی داتائی اور دستگیری کی کھال اتارتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، ان کے واسطے وسیلے نہیں چلیں گے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سب کچھ اللہ کرتا ہے. اللہ کو پکارو، شرک سے زیادہ قریب ہے، دل کے وسوسے جانتا ہے. تم ہلکی ہلکی آواز میں پکارو یا اونچی آواز میں پکارو، تمہارے خیالات سے وہ واقف ہے. اللہ تمہارا مالک ہے، تمہیں پیار کرتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے، تمہاری ماں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے. اندازہ لگائیے. اور پھر پیچھے کیا بات رہ گئی؟ ذرا ماں کی محبت کو محسوس کرو. مالک اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اللہ کے بندوں. لیکن جب یہ شرک کر کے اللہ کو گالی دے گا تو پھر اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا. اور اس مہینے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی بڑی تف ہے اس بندے کے اوپر جو رمضان کا مہینہ بھی آیا پھر بھی اس کو جنت نہیں ملی. اندازہ لگائیے، رمضان اس مہینے میں تو اللہ کی رحمت کے اندر جوش اور طغیانی اور طوفان آ جاتا ہے اللہ کے بندوں مومنوں کے لیے. یہ مومنوں کا گویا سیزن کا مہینہ ہے. ایسے خوب میرے پیارے بھائیو ساری مصروفیات بالکل کم سے کم کر کے اس مہینے کے بالکل فیصلہ کر لو. یہ جو اس دفعہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہوا ہے کہ ہمیں رمضان کے قریب مالک نے کر دیا. مالک سے امید ہے کہ اس سے پورا فائدہ اٹھانے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا، اور ہماری پچھلی کوتاہیاں جو ہو چکی ہیں مالک ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے گا، اور آئندہ ہمیں اور زیادہ اپنا یعنی قرب حاصل کرنے کا مالک موقع دے. مالک بہت ہی مہربان ہے. یقین کیجیے حدیثوں کے اندر بھی آتا ہے، قرآن کی باتیں ساری باتیں، بندہ ہلکا سا رخ اللہ کی طرف کرے، تھوڑا سا چل کے اللہ کی طرف، مالک دوڑ کے اس بندے کی طرف آتا ہے. یہ نہیں کہ بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، مالک خود آتا ہے، دوڑ کے آتا ہے اپنے بندے کی طرف. اتنا مالک اتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ استغفار سے کہ پچھلی کوتاہیوں کے اوپر اگر وہ توبہ استغفار کر لے، ندامت کا ایک احساس ایک لمحے کی بات ہے، وہ پیدا کر لے اپنے اندر، تو مالک اس کی پچھلی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدلی کر دیتا ہے. اتنی خوشی ہوتی ہے مالک کو. تو مالک کو خوش کرو، توبہ استغفار کرو، سچی توبہ کرو. توبہ تو نسوا، توبہ یہ ہے کہ اپنی بدعمالیوں کے اوپر، گناہوں کے اوپر پہلی بات شرمندگی ہو میں کیا کر رہا ہوں، اپنی مالک کا میں نافرمان بناؤں.
اور اس کے بعد پورا ارادہ ہو کہ میں نافرمانی نہیں کروں گا، پر بشریت کے تحت جب کبھی ہو جائے پھر سے یہ انداز اختیار کرو، پھر توبہ کرو، پھر معافی مانگو۔ تو مالک فرماتا ہے کہ ان کو یہ کہو کہ میں تو اپنے دین کو بالکل خالص کر کے اللہ کی بندگی کروں گا۔ بالکل دوبارہ اعلان کرایا جائے، اندازہ لگائی کہ بالکل کان کی ساری کھڑکیاں کھول کے سن لو، ذرا برابر میرے سے امید نہ رکھنا کہ میں تمہارے جھنڈے بلند کروں گا، میں تمہارے عرس اور میلوں میں جاؤں گا، میں تمہاری گیرمی کو ذرا تھوڑا سا چکھ لوں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تمہارے منہ پر ماروں گا دینے کے لیے آؤ گے تو ذرا برابر مجھے غیر اللہ کی نظر و نیازوں سے، ان شربتوں سے، سبیلوں سے، ان کیکوں سے، واسطے وسیلوں سے، تمہارے جمہوری نظام سے مجھے نفرت ہے، میں بیزار ہوں، میں گویا بالکل میرا دل پریشان ہو گیا ہے تمہارے کفر و شرک کو دیکھ کے۔ تمہارا انجام بہت خوفناک ہونے والا ہے، جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے، اس کے اندر جاؤ گے تم، بڑے بڑے علماء ہو، بڑے بڑے سیاسی لیڈر ہو، بادشاہ ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، صدر ہو، جرنیل ہو، یہ سارے کے سارے جو بھی اللہ کی طرف نہیں آئے گا، اس بات کو نہیں مانے گا، وہ سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو بتایا گیا کہ تم دیکھیے انداز، دیکھیے مالک کے قرآن کا، پھر کہا گیا کہ دیکھو میں اپنے دین کو خالص کر کے اللہ کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی چاہو بندگی کرتے رہو، پکارتے رہو، ان کو لات منات حبل کو پکارو، عرس اور میلے کرو تم، اور اس کے بعد مورتی کے سامنے جھکو، چاہے نیلی مورتی کے سامنے، چاہے سبز مورتی کے سامنے، چاہے کالی دیوی کے سامنے جھکو، مزار کے سامنے جھکو، یا اپنے پیر صاحب کی پنڈ، جو چاہے کر، انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا اس کا انجام کیا نکلنے والا ہے۔ لیکن مجھ سے کیوں مطالبہ ہے کہ میں بھی یہ بات کروں، اور مجھ سے یہ کیوں مطالبہ ہے کہ میں شرک کے خلاف نہ اٹھوں، مجھ سے یہ کیوں مطالبہ ہے؟ میں تو اپنے مالک کا فرما بردار غلام ہوں، اپنے مالک کے ہاں اپنی سب کچھ سودا کر چکا ہوں بالکل، اور اس راستے میں جو بھی تنگی تکلیف آئے گی یہ اللہ کی میں نعمت سمجھوں گا، یہ اس راستے کے پھول ہیں، اس راستے کے پھول ہیں، یہ مالک کے سامنے میں لے کے جاؤں گا۔ مالک جب پوچھے کیا لے کے آئے، مالک یہ لے کے آؤں گا تیری وجہ سے یہ کچھ ہوا، یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے تھا، مالک کہہ دے پوری انسانیت کے سامنے، یہ ایمان خالص ہے اللہ کے بندوں، کسی کی پرواہ نہ کرو، صحیح معنوں میں اگر اللہ کے بندے ہو۔ فرمایا اصل دیوالیے تو وہی، ہم سنو دیوالیے کون ہے، فرمایا اصل دیوالیے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گاٹے میں ڈال دیا۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کون جیتا کون ہار گیا، اس دن پتہ چلے گا کس طرح تمہاری بیوی، تمہارے بہن بھائی آج جن کا کتنا خیال رکھتے ہو اور اللہ کے دین کو پیچھے کر دیتے ہو، کل قیامت کے دن وہ تمہارا گریبان پکڑیں گے کہ تم بالکل ہمارے اصلی دوست نہیں تھے، اور تمہارے سامنے دین کی بات آئی تھی، ایمان کی بات آئی تھی، آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی، نہ اپنی نہ ہماری، باقی دنیا کے اندر دنیا دنیا دنیا۔ یہ خسارے میں پڑنے والے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دین کی طرف لائیں یا اپنے اہل و عیال کو دین کی طرف نہ لائیں، یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ خوب سن رکھو، مالک دیکھیے، مالک کی یہ بات کہنا کیا کافی نہیں تھی، پہلے یہ کہا کہ یہ خسارے میں وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو وہاں خسارے میں ڈال دیں، اور پھر کہا خوب سن رکھو یہی دیوالیہ ہے، یہی ناکام ہے، یہی بیوقوف ہے۔ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بچھائے ہوں گی اور نیچے سے بھی اندازہ لگائیے۔ دنیا میں بڑے گدوں پر سوتے تھے، نرموں کے دانت گندے تھے قالینوں پر، وہاں دیکھو وہاں تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، نہ دین کو اختیار کرو، نہ اس طرف آؤ، نہ کفر و شرک کا ساتھ چھوڑو، نہ اللہ کے دین کی حمایت میں اٹھو، اس دعوت کو نہ اٹھاؤ، دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ گدوں پر سونے والوں، تمہارے نیچے گدے بھی آگ کے ہوں گے، تمہارے کمبل بھی اوپر آگ کے ہوں گے، اس کے اندر تمہیں رکھا جائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ دیکھو ان کو پہلے کہا گیا اور پھر کہا میرے بندوں، یعنی میں اپنے بندوں کو ڈراتا ہوں کہیں تم اس کے مستحق نہ ہو جانا اور اللہ کے اصول بدلی نہیں ہوں گے، اس لیے بالکل ایمان کے اوپر قائم رہنا۔ اور فرمایا میرے بندوں میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جنہوں نے، اب ان کی بات بتائی جا رہی ہے جو بچ جائیں گے، کیا طرز، کیونکہ اتنا خوفناک انجام سن کے تو دل میں کرتا کیسے بچوں بھائی، مجھے کوئی طریقہ تو پتہ چلے۔ تو مالک طریقہ بتا رہا ہے کہ جنہوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، یہ وہ ہیں۔ اصل نقطہ یہ ہے، یہ نقطے کی بات ہے جس پر یہ پورا بیان ہوا، یاد رکھو۔ فرمایا جو طاغوت سے اجتناب کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے۔ طاغوت کیا ہے؟ جنہوں نے اللہ سے پھیرا ہے، جن کے ابھی ذکر کیا، جن کے کفر یا شرک کے عقیدے میں آپ کے سامنے لائے، ان کا کفر کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا بھی مطالبہ نہ کرتا؟ اللہ کے بندوں غور کرو، میں سادہ سی مثال آپ کو دے رہا ہوں، کیا اللہ آپ سے اتنا بھی مطالبہ نہ کرتا کہ آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس طرح مانو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، محمود الحسن صاحب کہتے ہیں نہیں مقبول بندوں کو بھی پکارو تو یہ بھی وہی چیز ہے۔ کیا تمہارا ایمان اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اللہ تم سے اتنا بھی مطالبہ نہ کرتا کہ اتنی بات کہہ دو کہ میرے اللہ کی بات سچی ہے، مولوی جھوٹا ہے؟ کیا اتنی بات نہیں کہہ سکتے ہو؟ اتنا مطالبہ اللہ تم سے نہ کرتا؟ اور کوئی کہو نہیں وہ تو صحیح بات ہے، بات تو صحیح ہے لیکن اللہ بھی صحیح بات ہے، لیکن حضرت بھی تو بہت بڑے ہیں، علامہ بھی تو بہت بڑے ہیں، پھر علامہ اکبر کہا کرو نا، اللہ اکبر کیوں کہتے ہو؟
پھر اذان میں بھی علامہ اکبر، اکابر اکبر، پیر اکبر یہ کہا کرو۔ بھائی مانو تمہارے ہاں اللہ کا کوئی وقار نہیں، مالکم لا ترجون للہ وقارا، کہتے ہیں تمہیں کیا ہر ایک کو، کسی کو بھی نہیں چھوڑتے ہو، کسی کو بھی نہیں چھوڑتا یہ ارشد، کسی کو بھی نہیں۔ کل پرسوں میں گروپ کے اندر کہا یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ کوئی ایک بھی نہیں بچے گا جس نے اللہ کے ساتھ آنکھ ملائی ہے، جس نے اللہ کے دین کو پیچھے کر کے کہتا ہے میرے پیر کی بات صحیح ہے، میرے قبر کی بات صحیح ہے، وہ اللہ کی بات کو رد کر کے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیچھے کر کے اپنی بات چلائے۔ آج وہاں راستے میں بڑے مولوی یہاں تقریر وہ خطبہ دے رہے تھے، اس میں وہ حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھو کیونکہ بڑا اجر تمہیں ملے، اقرا القرآن، قرآن پڑھو اس کا بڑا اجر آگے تمہیں ملے گا، بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا۔ اور جو اسی نبی نے یہ فرمایا کہ اقرا القرآن ولا تقلو بھی، وہ یاد نہیں ہے؟ قرآن پڑھو اس کے ذریعے کھاؤ مت مولوی صاحب، یہ نہیں یاد ہے؟ وہاں جہاں جو دوسری باتیں اس کو بیان کرتا ہے اور یہ بات بیان نہیں کرتا، یہ بات چھپاتا ہے کیونکہ خود کھاتا ہے دین سے۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، ہمارا خون کھولتا ہے، ہمیں ترس آتا ہے ان کے اوپر۔ پوری دنیا میں جو ذلت اور خواری ان کی وجہ سے ہے، ہر جگہ کوئی مقام نہیں ہمارا پوری دنیا کے اندر، ذلت اور خواری بڑھتی چلی جا رہی ہے کیونکہ اللہ کا جو غصہ ہے وہ بھڑک رہا ہے اس قوم کے اوپر۔ فرمایا جو کوئی طاغوت کا کفر کرے اللہ کی طرف رجوع کریں اور ان کے لیے خوشخبری ہے، فرمایا میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ دیکھیے قرآن کے اوپر غور کرو، اللہ کے بندوں کن کے لیے خوشخبری ہے؟ مالک فرماتا ہے میرے ان بندوں کو جو طاغوت سے اجتناب کریں اور اللہ یعنی میری طرف رجوع کریں، ان کو خوشخبری سناؤ جو بات کو غور سے سنتے ہیں، غور کرتے ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے، یہ وہ لوگ، ہدایت یہ ہے۔ آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہدایت ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ تو ہدایت مالک فرماتا ہے یہ ہدایت ہے، اور یہی دانش مند ہے، یہی عقل مند ہے، یہی ہے اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور ایمان عقیدے کو درست کرنے۔ اس مہینے میں بھی جو عقیدہ ایمان درست نہیں کرے گا، اللہ کی رحمت اس کے حصے میں ایک ذرہ بھی نہیں آئے گی۔ اللہ کے بندو یہ ساری مشروط کر دی گئی ہے ایمان خالص کے ساتھ۔ رمضان کی ساری برکتیں رحمتیں یہ مومنوں کے لیے ہیں، تراویح مومنوں کے لیے ہے، افطاریاں مومنوں کے لیے ہیں، سحریوں کے ثواب مومنوں کے لیے ہیں، اذکار مومنوں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد عید بھی مومنوں کی عید ہے۔ باقی سارے کرتے رہے، اپنی طرف سے کرتے رہے، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا ان کے بلکہ ان کے جو ہے نا گناہوں میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، کیونکہ اس مہینے کے اندر بھی اللہ کی رحمت لینے کی بجائے تم نے اللہ کا غضب سمیٹا۔ پورے رمضان کے مہینے رکھے اور آخرت میں دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو روزے رکھے ہیں اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما۔ اندازہ لگے شرک کے ساتھ دعا، اللہ کو گالی دینے کے ساتھ، یہ اللہ کو گالی ہے اس طرح دعا مانگنا کہ فلاں کے صدقے، فلاں کے وسیلے سے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، اس طرح سے دعا مانگنا یہ شرک ہے، یہ شرک کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شرک سے اللہ تعالیٰ ہماری جان بچائے۔ مالک منافقت سے، ریاکاری سے، بیوقاری سے اور مخلص مومن کی حیثیت سے ہمارا اختتام ہو اور اللہ کے پاس جائیں۔ ایمان خالص کے جو سارے وعدے اللہ کے ہمارا یقین ہے ہمارا مالک اس سے کہیں زیادہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔